حضرت لوط علیہ السلام کا قصہ قرآن مجید میں ایک اہم مقام رکھتا ہے، لیکن آج میں آپ کو ایک منفرد انداز میں حضرت لوط علیہ السلام کی کہانی سناتا ہوں، جو فطری اور اخلاقی پیغامات کو اجاگر کرتی ہے۔ بہت سال پہلے قدیم شہر سدوم اور غمورہ کے باشندے اپنے گناہوں میں مگن تھے۔ یہ شہر اپنی دنیاوی خواہشات اور غیر اخلاقی عادات کے لیے بہت مشہور تھے۔ حضرت لوط علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے ان بستیوں کی اصلاح کے لیے بھیجا تاکہ لوگوں کو توحید اور نیکی کی طرف مائل کریں۔ لوط علیہ السلام ایک مہربان اور خدا ترس نبی تھے۔ آپ دن رات اپنی قوم کو اللہ کے عذاب سے ڈراتے اور انہیں سیدھے راستے کی دعوت دیتے، لیکن قوم سدوم اپنے گناہوں میں حد سے زیادہ بڑھ چکی تھی۔ وہ نہ صرف نبی کی بات کو جھٹلاتے بلکہ آپ کا مذاق بھی اڑاتے تھے۔ ایک رات کا ذکر ہے جب حضرت لوط علیہ السلام دعا میں مصروف تھے کہ اچانک ان کے دروازے پر دستک ہوئی۔ باہر فرشتے خوبصورت نوجوانوں کی شکل میں آئے تھے۔ حضرت لوط علیہ السلام نے فوراً ان کو اپنے گھر میں پناہ دی اور شہر کے لوگوں سے چھپانے کی کوشش کی، کیونکہ وہ جانتے تھے کہ ان لوگوں کا کردار انتہائی خراب ہے۔ فرشتوں نے حضرت لوط علیہ السلام کو تسلی دی اور کہا کہ وہ اللہ کے حکم سے اس بستی کو تباہ کرنے کے لیے آئے ہیں۔ حضرت لوط علیہ السلام کو ہدایت دی گئی کہ وہ اپنے خاندان کو لے کر راتوں رات اس بستی کو چھوڑ دیں اور پیچھے مڑ کر نہ دیکھیں۔ جیسے ہی حضرت لوط علیہ السلام اپنی بیٹیوں کے ساتھ بستی سے نکلے، اللہ کا عذاب نازل ہوا۔ آسمان سے آگ کے گولے برسنے لگے اور زمین الٹ دی گئی۔ وہ بستی جو کل تک اپنی دنیاوی خوشیوں میں مگن تھی، اب ملبے کا ڈھیر بن چکی تھی۔ حضرت لوط علیہ السلام کے دل میں افسوس تھا کہ ان کی قوم نے اللہ کی نشانیوں کو نہ مانا، لیکن وہ اللہ کے حکم کے مطابق آگے بڑھتے گئے۔ راستے میں حضرت لوط علیہ السلام کی بیوی، جو دل سے قوم کے ساتھ تھی، پیچھے مڑ کر دیکھتی ہے اور اللہ کے حکم کے مطابق وہ بھی عذاب کی لپیٹ میں آ جاتی ہے۔ یہ قصہ ہمیں سکھاتا ہے کہ اللہ کی ہدایت کو نظر انداز کرنے والے افراد ہمیشہ ناکامی اور عذاب کا شکار ہوتے ہیں۔ حضرت لوط علیہ السلام کی ثابت قدمی اور اللہ پر توکل ہر مومن کے لیے ایک روشن مثال ہے۔
یہ کہانی نہ صرف اللہ کی نافرمانی سے بچنے کا سبق دیتی ہے بلکہ یہ بھی بتاتی ہے کہ انسان کو حق اور سچ کا ساتھ دینا چاہیے، چاہے حالات کتنے ہی مشکل کیوں نہ ہوں۔